السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ چلیں شروع کرتے ہیں تیسری ایپیسوڈ آج۔ ویسے بھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ ویڈیو کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں، اور جن کو میری وائس میں نہیں سننا وہ میوٹ کر کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دارم سائیں یہ لیں چائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی تو دارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے تو چائے کا نہیں بولا تھا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی ہاں، آپ نے ہنگامہ کو بولا تھا، لیکن میں لے آئی، کیا فرق پڑتا ہے وہ لائی یا میں لاؤں؟ اور ویسے بھی یہ تو میرا فرض ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ تمہارا فرض نہیں ہے لڑکی، ایک کنواری لڑکی کے تمام حقوق و فرائض اس کے والدین تک محدود رہے تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میرا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، لے جاؤ یہ چائے یہاں سے، اور جیسے میں نے کہا ہے اسے میرے پاس بھیجو، وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں دارم سائیں، کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ کبھی میرے جذبات کی فکر نہیں کرتے نا؟ دارم سائیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ان الفاظ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جاؤ یہاں سے ثنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرے یہاں سے چلے جانے سے نہ تو میری محبت آپ کے لیے کم ہوگی اور نہ ہی اپنی بکواس بند کرو اور اپنے جذبات اپنے محرم تک محدود رکھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دہارا تھا، جبکہ ثنا بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بہت صاف گو تھا، کسی کا دل نہیں رکھتا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں ثنا کو کئی بار جتلا چکا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بی بی اور اماں سائیں دارم کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگنے میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن وہ سب لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ دارم سائیں کے دل میں برسوں سے ایک ہی ملکہ حکومت کرتی ہے۔ یہ کیا ثنا، یہ چائے کا کپ تم واپس نیچے کیوں لے آئی؟ ہمنا چاچی نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ دارم سائیں کے لیے چائے لے کر چھت پر گئی تھی۔ وہ دارم سائیں کا چائے پینے کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے میں واپس لے آئی۔ خیر آپ سنائیں، چچا سائیں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور تایا سائیں کب تک واپس آ رہے ہیں؟ کتنے دن گزر چکے ہیں انہیں گئے ہوئے؟ وہ ان کے ساتھ ہی کچن کا رخ کرتی پوچھنے لگی۔ ہاں آ جائیں گے کچھ دنوں میں واپس، ابھی تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے۔ وہ کچن میں آتی ملازمہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کس سے ملاقات کرنی ہے انہوں نے؟ ثنا نے ان سے پوچھا۔ نور سے، نور کو ہی تو لینے گئے ہیں وہ، پتہ نہیں ان کے ساتھ واپس آئے گی بھی یا نہیں، وہ عورت ملنے دے گی بھی انہیں نور سے یا نہیں؟ نور ہم سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ چاچی اپنے ہی کام میں مگن اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کر چکی تھی۔ تایا سائیں نور کو لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے نور کو وہ لوگ کیوں لانا چاہتے ہیں واپس؟ کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ نور کس کی بیٹی ہے؟ میرا مطلب ہے سمرا کس طرح کی عورت ہے، یہ کوئی بھولا ہوا تو نہیں ہے؟ اور اب تو چاچو سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، نور کو بھلا واپس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے وہیں رہنے دیں، ہر ہفتے اسے پیسے مل تو رہے ہیں۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کس طرح سے کنٹرول کرے، اس کی بے چینی اس کے اعصاب پر بری طرح سے سوار ہو رہی تھی۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے بیٹا سائیں، تمہارے چاچو سائیں کی پہلی اولاد ہے، ان کے لیے وہ بے حد عزیز ہے، آج نہیں تو کل تو انہیں واپس آنا ہی، اسے واپس یہاں آنا ہی ہے۔ میں تو بس دعا کرتی ہوں کہ ادا سائیں اسے لانے میں کامیاب ہو جائیں، پتہ نہیں وہ عورت اسے آنے بھی دے گی یا نہیں، پتہ نہیں نور کے دل میں ہم سب کے لیے کیا ہوگا، یقیناً اس عورت نے نور کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ نفرت بری ہوگی، ہمنا چاچی بہت افسوس سے کہہ رہی تھی، جبکہ ثنا دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، غصے اور نفرت کی شدت سے اس کا حسین چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار نور کو دیکھا تھا، اور وہ پاکستان آئی بھی تو صرف ایک ہی بار تھی، اور ایک ہی بار میں وہ اس کا سب کچھ چھین کر چلی گئی تھی۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب وہ اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ لوٹ کر آ رہی تھی اس سے سب کچھ ایک بار پھر سے چھیننے کے لیے۔ ہاں لیکن اس بار ثنا اتنی کمزور نہ تھی جتنی 14 سال پہلے، اس بار وہ اسے اپنا سب کچھ چھیننے نہیں دے گی۔ وہ ایک ہفتے سے نوکری کی تلاش میں تھی، لیکن اسے کوئی بھی اچھی جاب نہ ملی۔
آج بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وارڈن نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی پاکستان سے اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ انکار نہ کر سکی۔ شاید اتنے سالوں کے بعد اس شخص کو اس کی یاد آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے مل کر خوش ہوگی یا نہیں، مگر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور بھوک سے بھی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر آفس کی جانب آ گئی۔ اس نے آفس کے اندر قدم رکھا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شاید اتنے سالوں کے بعد وہ شخص اسے پہچان بھی پائے گا، لیکن وہ تو اسے نہیں بھولی تھی۔ آؤ نور، یہ اصغر شاہ ہیں، پاکستان سے آئے ہیں تم سے ملنے کے لیے، یہ تمہارے تایا ہیں۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وارڈن نے کہا، جبکہ نور کے چہرے کے سارے رنگ مرجھا گئے تھے۔ یہ اس کا باپ نہیں تھا، شاید ہی اس کے باپ کو اس سے ملنے کی فرصت ہو۔ وارڈن کے کہنے پر اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور کچھ بھی نہیں بولی۔ میم، کیا میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر جا سکتا ہوں؟ میں اپنی بچی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ وارڈن سے مخاطب ہوئے تو وارڈن نے مسکرا کر انہیں جانے کی اجازت دی اور خاموشی سے ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک مہنگے ترین ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ نور ڈنر کر رہی تھی، جبکہ اصغر شاہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے نور کے لباس میں کسی قسم کی بے حیائی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ پرسکون نظروں سے سامنے بیٹھے اپنے ڈنر کرتے وہ پرسکون سی ان کی نظروں کے سامنے بیٹھی اپنا ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ نوٹ کر رہے تھے کہ نور انہیں نظر انداز کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ انہیں اپنے 15 سال پہلے کے فیصلے پر فخر تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں نور۔ اس کے الفاظ پر اس کا ہاتھ رکا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اب کیوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے اپنا سوال کرتی ایک بار پھر سے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سرمند کے ساتھ رہو۔ تمہارا باپ… ایک منٹ انکل جی، آئی ایم سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن سرمند شاہ کے ساتھ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو یوں مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ میری ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کے قابل نہیں تھی، لیکن انہوں نے میری ماں کو تو چھوڑا ہی، ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بیٹی کس حال میں ہے؟ اتنے سالوں سے انہوں نے کبھی جاننے کی بھی کوشش نہ کی، اور کوشش کرتے بھی کیوں؟ ان کو تو ایک اور بیٹی مل گئی ہے، انہیں بھلا میری کمی کہاں محسوس ہوتی ہوگی؟ اس کے الفاظ سن کر انہیں سچ میں سمرا سے نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی اس وقت اسی عورت کی زبان بول رہی تھی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نور بیٹا، ایک باپ کے لیے اس کے سارے بچے عزیز ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کرو گی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں غلط تھی، لیکن وہ کس حد تک غلط تھی یہ تمہیں اپنے باپ کے پاس جا کر پتہ چلے گا۔ ابھی کے لیے میں صرف تم سے اتنا کہوں گا کہ اس حویلی میں 2 انسان ہیں جو تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر۔ اگر میرے بابا کو مجھ سے محبت ہوتی نا انکل جی، تو وہ خود آتے، آپ کو نہ بھیجتے مجھے لینے کے لیے۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر اس کی حالت ہوتی تو وہ خود آتا بیٹا۔ اگر اس کی حالت ہوتی تو وہ خود آتا بیٹا۔ سائیں، اس کی ہیلتھ کنڈیشن سفر کی اجازت نہیں دیتی، وہ بیمار ہے، اور اب یہ وہم پال بیٹھا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں، تمہاری ماں کو بتائے بنا۔ میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں، اگر وہ عورت جان جاتی تو شاید تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہ دیتی۔ وہ اپنی بات کر کے ایک بار پھر سے اسے دیکھنے لگے۔ تم کچھ اور کھاؤ گی؟ شاید تم نے ڈنر نہیں کیا۔ اس کے انداز سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ ڈنر؟ وہ ہنسی۔ میں نے کل دوپہر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہلکا سا لنچ کیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آج رات کا کھانا کھاتی، اور سچ میں مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ تھینک یو، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ورنہ آج مجھے پھر سے بھوکا سونا پڑتا، اور پتہ نہیں پھر کل بھی نوکری ملتی یا نہ ملتی۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر اصغر شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ ان کی بھتیجی کل سے بھوکی تھی، جبکہ ان کی خاموشی پر وہ مسکرا دی تھی۔
حیران مت ہوں انکل جی، مجھے عادت ہے بھوکا سونے کی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، میں اسی ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ پتہ نہیں اس بار ہاسٹل کا رینٹ بھی دے پاؤں گی یا نہیں، میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے آسانی سے لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ پاسپورٹ کی فکر تم مت کرو، اس کا حل میں نکال لوں گا، تم یہ پیسے رکھو۔ وہ اپنے والٹ سے سارے پیسے نکال کر اسے دیتے ہوئے بولے، انکل جی میں بھوکی ضرور تھی، بھکاری نہیں ہوں۔ ان کے انداز پر اسے غصہ آیا تھا، جبکہ اصغر شاہ کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں، اور یہ میرے نہیں تمہارے باپ کے پیسے ہیں جن پر تمہارا پورا حق ہے۔ تمہارے باپ نے کبھی بھی اپنا حق نہیں چھوڑا، ہر ہفتے ایک بڑی رقم تمہاری پرورش کے لیے بھیجتا تھا جو شاید تمہیں نہیں دی جاتی۔ اگر دی جاتی تو آج تم یہاں بھوکی ہرگز نہ ہوتی۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ تم اپنے تایا سائی کے ساتھ پاکستان جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کو ایک ہفتے تک ویٹ کرنا ہوگا تب تک آپ پیپر ورک کروا لیں۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا تھا۔ تم بے فکر رہو، اپنے پیپرز دو بیٹا سائن، تب تک میں ساری تیاری کروا لوں گا۔ اس کے فیصلے پر وہ بہت خوشی سے بولے تھے، جبکہ ان کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے نوٹوں کو دیکھا جن پر اس کا حق تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ پیسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالے تھے۔ میں تمہیں ان جاہلوں کے بیچ جانے کی اجازت نہیں دوں گی نور، تم کبھی نہیں جاؤ گی وہاں، سمجھی؟ میں تمہیں بین کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، وہ تم سے شادی۔ موم پلیز، میں اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی مجھے آپ کے بوائے فرینڈ کے اس بھانجے کے بارے میں کوئی بھی بات سننی ہے۔ میں پاکستان ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں واپس آنے دیں گے؟ وہ تمہیں وہاں قید کر لیں گے میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ انسان نہیں، درندے ہیں۔ وہ تمہیں اس حویلی کی 4 دیواریوں میں قید کر لیں گے، جس طرح ان لوگوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے یہاں واپس نہیں آنے بھیجنا چاہتے تھے۔ تم نہیں جانتی میں کتنی مشکل سے یہاں واپس آئی ہوں۔ میری زندگی ہمیں عذاب ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے کتنی مشکلات میں گزارے ہیں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہاں صرف تمہارا ایک ہی رشتہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنا وہی رشتہ ختم کرنے جا رہی ہوں موم۔ میں اپنی آزادی کے لیے جا رہی ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے پچھلے رشتے ختم کرنے ہوں گے۔ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہت سارے سوال کرنے ہیں، اور پھر یہ زبردستی کا رشتہ ختم کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے آزادی چاہیے، اور آزادی کے لیے مجھے پاکستان تو جانا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم ان لوگوں کو نہیں جانتی نور، وہ اتنی آسانی سے تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے، اور آپ مجھے نہیں جانتی موم، میں انہی کا خون ہوں۔ میں پاکستان صرف 2 چیزوں کے لیے جا رہی ہوں، ایک آزادی کے لیے اور دوسری اپنی پراپرٹی کے حصے کے لیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی تو سمرا کو جھٹکا لگا۔ پراپرٹی؟ سمرا بے یقینی سے بولی، تو آپ کو کیا لگا میرے دل میں اس باپ کے لیے محبت جاگ آئی جو 15 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ مجھے نہ تو اس خاندان سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے، مجھے بس پیسے چاہیے۔ ان 3 مہینوں میں 21 راتیں بنا کچھ کھائے پیے سوئی ہوں۔ مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے موم۔ آپ کی طرح کسی امیر انسان کو پھنسا کر اس سے شادی کرنے سے بہتر نہیں کہ میں اپنے باپ کی دولت کو خود پر جائز کر لوں۔ میں اپنی جائیداد کا حصہ لینا چاہتی ہوں۔ میں واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کروں گی، اپنی زندگی عیش سے گزاروں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تو سمرا خوشی سے چہک اٹھی۔ نور ڈارلنگ، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم سمرا کی بیٹی ہو۔ اس آدمی کی جائیداد پر تمہارا پورا حق ہے، وہاں جا کر اپنا حصہ مانگو۔ لیکن وہ آدمی، میرا مطلب ہے اصغر شاہ کا اکلوتا بیٹا دارم۔ آپ فکر نہ کریں موم، اس خاندان کا کوئی بھی شخص مجھے وہاں قبول نہیں کرے گا۔ میں ان کی سوچ سے زیادہ بری ثابت ہوں گی، اور وہ دارم شاہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا میری جان پیسہ تمہارے لیے اتنا اہم ہوگا۔ وہاں سے واپس آ کر تم بین کے ساتھ ڈیٹ کر کے بھی عیش کر سکتی ہو۔ سمیرا اب تک حیران تھی، لیکن اس کے انداز نے اسے خوش بھی بہت کر دیا تھا۔ میرے لیے حرام پیسہ نہیں، حلال پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے موم۔ اگر میں غلط کام بھی کروں گی تو بھی حرام کام نہیں کروں گی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اس پر بہت کچھ جتلا چکی تھی، جبکہ سمرا کو غصہ آ گیا۔
اپنے باپ کے جذبات سے کھیل کر تم کون سا حلال کام کرو گی؟ وہی جو انہوں نے مجھے چھوڑ کر کیا۔ اپنی زندگی تو خوشحالی سے گزارنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں کیوں ان کے بارے میں سوچوں؟ کیا انہوں نے کبھی میرے جذبات کی پرواہ کی جو میں ان کے جذبات کی پرواہ کروں؟ ہاں میں یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ آپ بھی مطلبی، وہ بھی مطلبی، اور پھر مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی بن کر ہی ملنا پڑتا ہے۔ نور شاہ کے قانون میں مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی ہونا حرام نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر آنکھ دباتی اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے انداز پر سمرا کے دل میں بری طرح سے آگ لگ چکی تھی۔ سو گائز، تیسری قسط آپ کو کیسی لگی؟ چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔